ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ اختتام کیا تھا. بلوچ صاحب, جس طرح اسرائیل نے ایک پورا شطرنج کا ایک گیم سیٹ کی تھی, مورے سیٹ کیے تھے, افغانستان کو انگیج کیا, مودی نے الگ سے پلاننگ کی, ایران کے اندر ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا, مڈل ایسٹ کے ممالک کو انگیج کیا, اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا, اور ان کا پلان یہ بھی تھا کہ پاکستان جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان ایران پہ اٹیک کرے گا. ہر چیز پہ, ہر سازش پہ جتنی انہوں نے بارودی سرگیں بچھائی تھیں, وہ پاکستان اس کو ایک ایک کر کے سائیڈ پہ کرتا ہوا, تمام سازشوں کو سمجھتا ہوا, اس سے نکلتا ہوا, سرخ روح ہوتا ہوا. عام آدمی شاید یہ بات نہ سمجھ سکے جو بات میں کر رہا ہوں, آپ یقیناً اس کو سمجھیں گے بھی اور ہمیں سمجھائیں گے بھی کہ کتنی بڑی یہ ڈپلومیسی اور کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ٹرمپ جیسا شخص اس کو اس بات پہ لانا کہ وہ اس سے نکل جائے, اور اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا, جس پہ اسرائیل چیخے مارتا رہا پچھلے 36 گھنٹوں سے, اور پاکستان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو الگ کیا جائے, جو کہ سوچ بھی نہیں کچھ سکتا, اور امریکہ کو کنونس کیا کہ آپ اس جنگ سے نکل جائیں, یہی آپ کا راستہ ہے اور نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں. تو یہ کتنی بڑی ڈپلومیسی کی انتہا ہے سر. دیکھیے جی, جنگیں جو ہیں اور ڈپلومیسی کہتے یہ ہیں کہ ڈپلومیسی کائنڈ آف وار از این ایکسٹینشن آف وار از another ایکسٹینشن آف ڈپلومیسی. اگر وار نہیں ہو رہی تو ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے, اور ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو وار ہوتی ہے. اور ان دونوں میں کامن جو فیکٹر ہے وہ ہے یور اسٹریٹجی. کہ آپ نے شطرنج کی بات کی, ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ آپ نے ہر مورے کو کس طرح چلانا ہے, کس طرح آپ نے اس کی بازی کو نیوٹرلائز کرنا ہے اپوزنٹ کو, اور اپنے ہر مورے کو بچانا ہے. تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ جس طرح پاکستان نے یہ بڑی ذو طرفہ یا کثیر الطرف اطراف اس کے ساتھ لوگ تھے جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ تھا. اور پھر ایک چیز اور بڑی جو تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ بڑی جنگیں اور چھوٹی جنگیں بھی کسی حد تک ہمیشہ تھرڈ پارٹیز کرواتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایجنٹ پرووکیٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ رہے. اور اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کا بیسک بزنس ہی یہی ہے کہ جنگیں کروائیں. تو یو ور ناٹ اونلی, اور آپ نے ان کے ایجنڈا کو الٹا کرنا تھا کہ جنگیں رکوانی تھی, پیس کروانا تھا, اور آگے آپ نے ایسا ماحول بنوانے کے لیے ایک نقشہ دینا تھا. اور آپ نے دیا 5 نقاط جو دیے تھے پاکستان اور چائنا نے مل کے, کہ ایک سسٹینیبل پیس ہو, ایک آنریبل پیس ہو, اور ایک ڈیوریبل پیس ہو مڈل ایسٹ کے اندر. عزیز صدیق صاحب, جو ساری سچویشن آپ نے دیکھی اس پہ فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے, گورنمنٹ کا بھی رول ہے, اور یہ سارے معاملات سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنگ کے شعلوں سے امن کی طرف کا سفر شروع ہوا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایکچولی فیلڈ مارشل صاحب کا اور باقی ٹیم کا بہت کریڈٹ ہے, چونکہ یہ بات ڈپلومیٹیکلی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اصل میدان پہ جو کھیلنے والے لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کرنی بھی چاہیے, اور وہ بنتا بھی ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں, ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ فسائیت کے اگینسٹ, ان لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے, اور الٹیمیٹ یہ کہا جائے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا تو غلط نہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی امریکہ کو اور اسرائیل کو اتنی بڑی طاقت کو اس طرح ٹیبل پہ آنا پڑا. اچھا, میں اس کو ٹیکنیکل کسی اور طرح سے بھی بات کرتا ہوتا ہوں, میں ہمیشہ سے یہی بات کرتا آیا ہوں, اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی بہت پہلے کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ اور اسرائیل نے ایک ٹیسٹر لگایا تھا, اور میرے پروگرام بھی اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کسی ایک سٹیج پر ختم ہونی ہے جب ان کے مقاصد پورے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, اور ان کا اگر وہ اس نقطہ نظر سے آیا تھا کہ ایران کو تباہ و برباد کرنا ہے اور باقی دینا ہے, تو اس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہونی تھی. وہ جب تک زمینی جنگ نہیں ہوگی وہ جیت نہیں سکتا تھا, جب تک اس کا مکمل کنٹرول ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہوگا وہ جیت نہیں سکتا تھا. اب یہاں کیا ہے, وہ تو ابنائے حرمز میں ایسا الجھا پھنس گیا, لیکن اب اللہ نہ کرے کہ
دوبارہ کبھی ایسے حالات اور واقعات ہو. لیکن میں کیا کروں, مسلمان ہوں, قرآن مجید پڑھنا ہر ایک پہ ہے, اور وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کل جب خراسان سے یہ معاملہ شروع ہونا ہے, حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, تو ایک آرمیگیڈون کے جو ایک وار ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. اور وہ کبھی یہ بھی سوچ کے دیکھیے گا کہ امریکہ کیوں افغانستان, ایران, عراق اس خطے کی طرف اس کی توجہ آج سے نہیں ہے. عرصہ دراز سے اس خطے کے اوپر اس کی پوری توجہ ہے, اور وہ ایک اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ کل کوئی بڑے حملے کے لیے اگر وہ آئے گا تو اسے کہاں کہاں پرابلم شروع ہو سکتی ہے, اسے مسائل کہاں کہاں پیدا آ سکتے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی نقصان مشرق وسطیٰ کو تو بہت ہوا ہے نا جی, کہ آج مشرق وسطیٰ کو یا قطر کو کھڑے ہونے میں ایک ٹائم لگنا ہے, ایک وقت لگنا ہے, اور ایک وقت لگے گا کہ دبئی وغیرہ یہ سارے گراؤنڈ پہ کہاں چلے گئے ہیں. اور الٹیمیٹلی اس کا ایک نقصان اپنی جگہ موجود ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے, حالانکہ یو این او فارغ ہو گیا, او ایس سی نے کوئی رول پلے نہیں کیا, تو یہاں گراؤنڈ کے اوپر یہ سارا کرنے کے لیے جب دیکھا کہ حالات اور واقعات نہیں ہیں, تو اس میں پاکستان نے جو ایک کردار ادا کیا ہے, ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایک بہتر طریقے سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اپنے معاہدے کے مطابق جو چیزیں ساری آنے والے وقت میں آ جائیں گی. امریکہ کی جو شرائط تھی, یہ نہیں ہے کہ ایران بیک گراؤنڈ پہ گیا ہے, ایران کی اپنی ایک شرائط تھی, لیکن ایرانی قوم نے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو کے. عزیز صدیق صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور مسلم امہ ایران کی, ایرانی قوم کی مقروض ہے, اور شاید اس قربانی سے, ایران کی قربانی سے ہم کچھ سیکھیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امریکہ پلٹ کے آئے گا, امریکہ نے اتنی بڑی فیلڈنگ لگائی, 13 اڈے برباد کروا لیے, ابراہیم لنکن برباد کروا لیا, طیارے گروا لیے, اتنی بڑی فیلڈنگ لگا کہ جب واپسی اس کی ایک دفعہ ہو جائے گی, اس کے بعد آنا شاید بہت مشکل ہو. اسی طرح جب چودھری یا بدماش کا ایک بھرم ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, تو دوبارہ پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پیر صاحب, چائنا بڑی تیزی سے مرچ کر رہا ہے ایز اے ورلڈ پلیئر, اور ایک نیو ورلڈ آرڈر ہوگا, اور اسی حرمت سے $100 بلین ایران کمائے گا اور چائنیز یون میں کمائے گا. اور یہ آپ دیکھیں گے اسرائیل کو بھی بکھرتے ہوئے, امریکہ کو بھی برباد ہوتے ہوئے, چونکہ اس کا آغاز ہو گیا. ہاتھی کو اگر گولی لگ جائے تو وہ گرتے گرتے ٹائم لیتا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہاتھی زخمی ہو گیا. نہیں, دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ایک ٹائم ایسا ہے, اب ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ امریکہ بیک فٹ پہ گیا ہے, اسرائیل بیک فٹ پہ گیا ہے. اب ہمیں یہ بلاک جو ہے, رشیا کا بلاک, چائنا کا, ایران کا, ترکی کا, اس حصے کا ایک بلاک کا بہت مضبوط کرنا ہے. یعنی معیشت جو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ ہی ساری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرے گا, اب حالات کے اندر اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی, ان کے اگینسٹ ایک پیرلل بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی پیر صاحب, میں تمام اہل نظر کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دنیا کی ہر وار خاتمے کے بعد ایک میسج چھوڑ جاتی ہے پبلک کے لیے. ایسے ہی فرسٹ ورلڈ وار کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آکوپینٹ فورسز نے انہیں پوری دنیا کی بندر بانٹ کی اور ان کو غلام بنایا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ملٹری مائٹ تھی وہ ختم ہوئی, امپیریلسٹ کلچر ختم ہوا, اور دنیا کو انہوں نے ایک نیا اکنامک کلچر دیا جس میں لوگوں کو معاشی طور پہ غلام بنانا تھا. پھر جب رشیا افغانستان میں سے واپس گیا اور زوال پذیر ہوا, تو پھر جو ہے ایک گلف وار نے ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا کہ تمام دنیا کے 7 ارب انسانوں کے مالی, معاشی, اخلاقی وسائل جو ہیں وہ امریکہ کے تابع ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس جنگ نے اس نیو ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کر دیا ہے جو گلف وار کے بعد وجود میں آیا تھا. اور اہل نظر جو ہے کبھی ان چیزوں پہ غور کریں کہ جو قومیں ریزسٹ کر سکتی ہیں وہ سروائیو بھی کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ عزت میرے باری تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے کہ ہم نے ریزسٹ کیا ہے. اور مجھے یقین کامل ہے
کہ اس جنگ کا جو میسج ہوگا وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، تمام دنیا کے لیے امن سکون کے لیے رستہ ہموار ہوگا. اور جو وینزویلا میں آخری فتح ہوئی تھی اس کے بعد اس جنگ نے اس ساری ایکسپینشنسٹ قوتوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کی بھی جو ایکسپینشنسٹ یا گریٹر اسرائیل تنظیم تھی یا جو ان کی سوچیں تھی ان پہ بھی آج قدغن لگ گئی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں اس امتحان میں سرخرو فرمائے. خوبصورت، بہت ہی خوبصورت سم اپ کیا. شمشاد احمد خان، جب فارن افیئرس کی بات ہوتی ہے، عالمی امور کی بات ہوتی ہے، تو شمشاد احمد خان کا نام ایک اتھارٹی کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ شمشاد احمد خان ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان سارے معاملات کو، شطرنج کے اس کھیل کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. ویلکم ٹو دی شو جی شمشاد احمد خان صاحب. تھینک یو جی. شمشاد احمد خان صاحب، آپ کی بہت ساری باتیں درست ثابت ہوئیں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے، پرسوں ابھی میرے ساتھ آپ تھے اور آپ نے کہا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگیں یہ لمبی نہیں چلا کرتی، اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتائی. تو اب یہ جنگ کا میسج کیا ہے؟ جنگ تو رک گئی عارضی طور پہ، اب مستقل طور پہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے سر. 2 ہفتے کی، اور اس پہ ایران بھی مستقل طور پر نہیں شامل ہوا، وہ بھی ٹیمپریری طور پر شامل ہوا ہے. اور میرے خیال میں بھی جب تک ہم اس ٹیمپریری پیریڈ کے بعد اگر کوئی فریم ورک ایگری کر بھی لیتے ہیں تو اس وقت کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم ایک پرماننٹ ارینجمنٹ نہ بنا لیں جس کے تحت جو ممالک اس وقت انوالوڈ ہیں اس ساری جنگ میں، جن میں بالخصوص خلیج کی ریاستیں ہیں، جب تک ہم ایک ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو جائے جس کے تحت ان کا ڈیفنس اور ایران کا ڈیفنس اور سب جتنے بھی خطے کے علاقے ممالک ہیں ان کا ڈیفنس کسی بڑی طاقت کے اوپر نہیں، چین یا روس کے اوپر نہیں، خود ان کی ایک تنظیم بنے نیٹو ٹائپ، وہ موجود نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے بہت عرصے سے، یعنی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے نیٹو ٹائپ ایک تنظیم کی. بالکل جس طرح یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپینز نے اپنی نیٹو بنائی تھی، اور وہ نیٹو جو ہے وہ اصولاً تو جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں تھی، وہ صرف یورپ میں جو جرمنی اور دوسرے ممالک کی دشمنی تھی اس کو ختم کر کے آپس میں صلح وغیرہ کر کے ایک ڈیٹرنٹ تھا دوسرے طرف سے کسی قسم کے حملے تھے. اسی طرح کی ہمیں تنظیم کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کے لیے 10 ممالک کی نشاندہی کی ہے. سر. ایران، پاکستان، ترکی، 3 بڑے ممالک. یہ چونکہ اسلامی دنیا میں ان کا ایک سٹیچر ہے اور ان کے پاس اپنے ہی ایک ڈیفنس اور قوت ہے، ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، تعلیم کا لیول ہے، پولیٹیکل، خیر پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں میں کہوں گا، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. ایسے تو دوسرے سب ممالک، ایران میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے، ایسی سٹیبلٹی ہے کہ ایون ٹرمپ کوڈ ناٹ بریک اٹ. ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی سے، اور ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، کرپشن ہے، یعنی کسی قسم کی بھی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں گورننس کی وہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں. پر قطع نظر اس کے ہم چونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ شامل کیا ہوا ہے ایران، پاکستان، ترکی 3، اور اس کے علاوہ 3 ریاستیں، سارے نہیں 3، سعودی عربیہ، امارات اور قطر 6، ملیشیا، انڈونیشیا 8، ایجپٹ اور عراق. یہ 10 ممالک کی تنظیم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ 10 ممالک ہیں جن کا براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ بحرانی کیفیت کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے. اور یہ اگر اکٹھے ہو کے ایک معاہدہ سائن کر لیں تو وہ پرماننٹ طور پر ان کو ڈیٹرن مل جائے گا کہ آئندہ ٹرمپ جیسی کوئی اسٹوپڈ اور بے وقوف شخصیت کی ہمت نہ پڑ سکے اس پہ حملہ کرنے کی، کسی پہ ایک پہ بھی. اور اس کے علاوہ کوئی باہر کے بیسز نہیں ہوں گے، یہاں خلیجی ریاست کے سب بیسز ختم کرنے ہوں گے. بس بڑی زبردست جی، بہت ہی اعلیٰ. اور مندو خیل صاحب، شمشاد احمد خان صاحب نے تو سچی بات ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ جنگ
تو یہ روز کا تماشا بند ہونا چاہیے. مستقل بنیادوں پہ اگر مسلمانوں نے عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو پھر تو کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے ارینجمنٹ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پہلی اسلامی کانفرنس لاہور میں بلائی تھی اور اس کے بعد پچھلے سے پچھلے حکومت نے بھی بلائی تھی، میرے خیال میں ہمارے جو اسلامی ممالک ہے ان میں کرنٹ نہیں ہے. میں تھوڑا سا سخت الفاظ کا عادی ہوں، کرنٹ نہیں ہے لوگوں میں، اور یہ سمجھ رہے کہ خدا نہ خواستہ اتنی بڑی جو امریکہ کو ہڈے دیے اپنی ممالک میں، کس لیے دیے؟ اسی لیے دیے تھے کہ کون کرے گا ان کو. خطرہ تو کسی اور ریجن میں کسی اور سے نہیں تھا، اسرائیل سے تھا. اسرائیل تو پہلے ہی امریکہ کے کندھے پہ سوار ہے، وہ تو اس کا لاڈلا بچہ ہے. اگر آپ نے اس خطے میں ایران کو چھیڑا تو انہی اڈوم کی وجہ سے آپ کو یہ ساری برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دے کے خود اپنے لیے ایک مصیبت مول لی ہے. اور یقیناً پاکستان نے جو اپنا کردار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو ہندوستان کو شکست دے کے اور اتنی بڑی تیسری عالمی جنگ کو رکوا کے، میں کہتا ہوں تاریخ میں ایک سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ نوبل انعام کا جو ہے نا وہ حقدار ہے اس حوالے سے. بھلے کوئی اسے مخالفت کرے سیاسی طور پہ، لیکن اوورال تو پورے دیکھ لے ٹرمپ جو دعوے دار بنتا تھا اور آج انہیں خود قتل عام کیے اسرائیل ایران میں اور غزہ میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حقدار تو ہے. اور لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے اور نزدیک مراسم ہیں عراق اور ایران کے ساتھ، اور عالمی انہوں نے دورہ بھی کیا ہے. تو یہ بھی نہ بولیے کہ ایک خاموش مجاہد آصف علی زرداری بھی ہے جو ان سارے معاملات کو سیٹل کرنے میں یقیناً ہماری سیاسی مخالفین اس سے اتفاق نہیں کریں گے. جی اظہر صدیق صاحب، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. میاں صاحب شارٹلی آپ ذرا اس پہ کمنٹ کریں. نہیں بالکل یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتح شکست کی سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو دنیا میں زوال جو ہے وہ عروج و زوال کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کسی بھی طاقت کو دوام نہیں ہے. اور یقیناً ایران نے، میں وی فیل پراؤڈ آف ایرانین نیشن کہ انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے پاکستان کی. اچھا سفارتکار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلوچ صاحب چونکہ سفارتکار ہیں، وہ اس لیے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس میں سفارتکاری محض جنگ کے دوران خاص جی، اور سفارتکاری محض گفتگو کی گورکھ دھندا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی جو آپ کے سٹینسز ہیں، آپ کا پوسچرنگ ہے، آپ کے مطالبات ہیں، آپ کے یہ نکات ہیں جو آپ آ رہے ہیں، ان کو ماڈریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی ایک وزن ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ سفارتکاری. اظہر صدیق صاحب، پاکستان کا وزن تھا تو سفارتکاری کی. اظہر صدیق صاحب اس کو سم اپ کر رہے ہیں آپ ذرا فائنلی. اچھا دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ مسلم امہ جو ہے نا اکٹھی نہیں ہو پا رہی. یہ ایک ہائی ٹائم ہے، ایران سے سیکھتے ہوئے مسلم امہ کو اکٹھے ہونا چاہیے اور فرنٹ پہ کھیلنا چاہیے اپنی حیثیت. اور اس میں دیکھیں جیسے مندو خیل نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بڑا کریڈٹ اور انہوں نے اس کا پے بھی کیا اسلامک سمٹ بلا کر. اور یاد رکھیے گا، آج بھی یاد رکھیں، ہر ایک وقت مقرر ہے، ٹائم ایک آ گیا ہے کہ OIC سے کوئی بڑا ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے جہاں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور فیوچر پلاننگ، باقی اکنامک سٹرکچر، فرینڈلی ریلیشن، یعنی بجائے ایک معاملہ ڈیسائیڈ کرے، یہ سارے اکٹھے ہو اور اپنی سرزمین اور اپنا علاقہ مت استعمال ہونے دے دوسروں کو. آپ بیٹھ کر اپنی خود مختاری قائم کریں آپ، اور آپ ہو سکے بھئی اگر یورپ اکٹھا ہو کے اپنی کرنسی بنا سکتا ہے، باقی چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہے، تو یہ ٹائم آپ کا. ہمت کریں، آگے بڑھیں، ایران سے سیکھیں. اور مسلمان قوم جو پوری خاموش بیٹھی رہی، کوفہ بنا رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر، لیکن ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے. یہ ٹائم ایک ایسا ہے کہ اب سب کو اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے بیٹھنا ہے اور طے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کتنا حالات رکھنے ہیں، کتنا راستہ بنانا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کا آگے ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ہمارے دین اور قرآن میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم آنکھیں بند کیے رکھیں علیحدہ ہے. ٹھیک بات ہے. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج مسلمانوں کو ایک مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اگین تھینک یو. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.